لوگ کہتے ہیں آج یہ وار ہے آج وہ وار ہے تو ناخن نہ کاٹو بال نہ کاٹو، تو یہ صحیح بات ہے یا فالتو کی بات ہے؟ نہیں، فالتو ناخن کس طرح سے کاٹے جائیں، ٹھیک ہے، یہ وہ زندگی کے روزمرہ کے اعمال ہیں جو اگر ہم اس کو بھی سنت کے مطابق کر لیں تو عمل کا عمل، کام کا کام، اجر کا اجر، ثواب کا ثواب۔ ویسے تو دوستو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ ہندو دھرم کی لگ بھگ ہر ایک کام میں ہی سمے اور نیم قانون بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہندو دھرم میں کہا جاتا ہے کہ ہفتے کے سبھی دنوں میں ناخن یا بال وغیرہ نہیں کاٹنا چاہیے، بلکہ ناخن یا بال وغیرہ کاٹنے کی ایک صحیح دن، ایک مقرر سمے ہوتی ہے، صرف اسی سمے میں ہی ہم ناخن یا بال کو کاٹ سکتے ہیں، یہ واقعی صحیح بات ہے یا فالتو کی بات؟ اس کی جواب میں یہ گرو انیرودھ آچاریہ جی کیا کچھ کہتے ہیں وہ ہم ویڈیو میں آگے سنیں گے، اور ساتھ ہی بعد میں ایڈوکیٹ بھائی سعید بھائی سے ہم یہ بھی جانیں گے کہ اسلام کے مطابق ناخن کیسے، یعنی ناخن کس طرح سے کاٹنا چاہیے اور کب کب کاٹنا چاہیے، جو کہ ہم سب کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم روزمرہ کی ان سب چھوٹی موٹی کاموں کے ساتھ ساتھ نیکی کو بھی کما سکے۔ تو ویڈیو میرے بھائی ہم سب کے لیے بہت ہی کارگر ثابت ہونے والا ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ چلیے دیکھتے ہیں اسے۔ سوال میرا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں آج یہ وار ہے آج وہ وار ہے تو ناخن نہ کاٹو بال نہ کاٹو، تو یہ صحیح بات ہے یا فالتو کی بات ہے؟ نہیں، فالتو کی بات تو نہیں ہے، بدھان ہے، سب کے پیچھے ایک سائنٹیفک ریزن ہے، سب کا ایک ویگیانک کارن ہوتا ہے، اس لیے جو بدھان بنے ہیں یدی فالو کر سکو تو کر لینا چاہیے، نہیں کر سکو تو الگ ہے، پر فالتو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے یہاں ہاتھ کا کلاوا باندھنا بھی فالتو نہیں ہے، اس کا بھی ویگیانک کارن ہے، سکھا رکھنا بھی۔ میں وہ نہیں بول رہا ہوں گرو جی، جیسے بال نہیں کاٹنا چاہیے ناخن، ہاں، بالوں کا بھی ناخنوں کا بھی گرہوں سے سمبند ہوتا ہے، تو بتائیے نا گرو وہ بدھان ہے کہ اس دن نہیں کاٹنا چاہیے، اس دن تیل مت لگاؤ، اس دن یہ مت کاٹو، تو اس لیے منع کرتے ہیں۔ یدی فالو کر سکو تو نہیں کاٹو، یدی نہیں کر سکو مجبوری ہے تو الگ وشے ہے۔ جو دیکھنے میں تو ایک بہت چھوٹی چیز ہے، ہر انسان ہمیشہ جو ہے کرتا ہے، لیکن اگر اس چیز کو بھی ہم سنت کے مطابق جان لیں اور اس کے مطابق کریں تو انشاءاللہ عزیز یہ بہت نفع بخش اور فائدہ مند ہوں گی۔ آج جو چند باتیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز، اس میں سے ایک ہوگا کہ ناخن کس طرح سے کاٹے جائیں، ٹھیک ہے، یہ وہ زندگی کے روزمرہ کے اعمال ہیں جو اگر ہم اس کو بھی سنت کے مطابق کر لیں تو عمل کا عمل، کام کا کام، اجر کا اجر، ثواب کا ثواب، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی مباح عمل پہ نیت درست ہو جائے تو عمل اجر و ثواب دیتا ہے، اسی طرح کسی عمل کو سنت کے مطابق ڈھال دیا جائے وہ بھی اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ عزیز آج آپ کے سامنے میں چند باتیں جو رکھنے کی کوشش کروں گا، جس میں کڑی میں پہلی چیز ہوں گی کہ ہم دیکھیں گے ہمارے ناخن کیسے ہو، ان کو ہم کیسے تراشیں، کب کب تراشیں، اس کی کیا آخری مدت ہے۔ چونکہ ہم دیکھتے ہیں زندگی کے تمام معاملوں میں ہم لوگوں نے ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو اسوہ اور نمونہ، آئیڈیل بنا کر یا ہیرو جس کو کہیں گے، جس کو دیکھ کر لوگ چلتے ہیں، وہ ہمیں دیا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ الْحَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اے لوگوں، اے مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اسوہ اور سب سے بہترین نمونہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم پتہ نہیں کن کن لوگوں کی نخالی بولتے ہیں نا، جس کو بولیں گے آئیڈیل بنا کر ان جیسا ہونے کی ہم کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اگر کوئی ہے، ہیرو اگر کوئی ہے، انسپریشن کوئی ہے کہ جس کو دیکھ کر ہمیں زندگی گزارنا اور عمل کرنا ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے ناخن کے تعلق سے چند باتیں رکھتا ہوں۔ ناخن تمام لوگوں کو ہوتے ہیں، یہ مسئلہ ناخن کا بالوں جیسا بھی نہیں کہ کچھ کو ہوتے اور کچھ کو نہیں ہوتے۔ بالوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو سر پر بال نہیں ہوتے، داڑھی پر بال نہیں آتے، مونچھ پر بال نہیں آتے، چہرے پر بال نہیں آتے، لیکن ناخن تو عموماً بہت ہی ریئرسٹ آف ریئر کیس میں کسی کو ناخن نہیں ہوتے ہوں گے۔ تو ناخن تو عموماً سب کو ہوتے ہیں۔ اس کے تعلق سے بھی اگر آداب اور دیکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو ہمارا ناخن کا کاٹنا بھی اجر و ثواب کا باعث بن جائیں گے۔ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ناخن کاٹتے نہیں، ان کے ناخن خود بخود ٹوٹ کر جھڑ جاتے ہیں، مطلب اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ خود لگ لگ کے ٹوٹتے جاتے ہیں، نکال کے پھینک دیتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کاٹنا ہے، سمجھ رہا؟ اس لیے بات رکھ رہا ہوں، ناخن کو ہمیں کاٹنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ اس کو اتنا بڑھائیں کہ آٹومیٹک وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے، یا یہ بھی نہیں کہ ناخنوں کو آپ چھوڑ دیں مکمل طور سے، کچھ لوگ بہت زیادہ بڑا کر دیتے ہیں۔ ناخنوں کو ہمیں کاٹنا چاہیے۔ کاٹنے کے تعلق سے یاد رکھیے جو آپ سے ان کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 5 باتیں انسان کی فطرت سے ہیں، 5 چیزیں، 5 things ہیومن نیچر سے، انسانی فطرت سے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ختنہ کا کرنا انسانی فطرت ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں زیر ناف کے بال صاف کرنا، ٹھیک ہے، زیر ناف کے بال صاف کرنا یہ انسان کی
فطرت ہے، یاد رکھیے فطرت. زیر ناف مطلب پیوبک ریجن جس کو کہتے ہیں، ناف کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے شرمگاہ کے آس پاس کا، زیر ناف کی بال کترنا یہ بھی جو فطرت ہے. تیسرا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کا کترنا، یہ فطرت کا حصہ، یاد رکھیے کہ اپنی مونچھوں کا انسان تراشے اور اسے کترے. چوتھا آپ نے فرمایا ناخن کا کاٹنا، ناخنوں کا کاٹنا یہ انسانی فطرت ہیومن نیچر سے ہے. اور پانچواں آپ نے فرمایا بغل کے بال کو صاف کرنا، بغل کے بالوں کو جو ہے انڈر آرمز جو ہیئرز آتے ہیں اس کو نکالنا. یہ 5 چیزیں فطرت میں. اس میں چوتھی بات جو بیان کی وہ ہے ناخنوں کا کاٹنا. تو ناخن کا کاٹنا یاد رکھیے انسانی فطرت کا حصہ ہے، یہ ہیومن نیچر ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہمیں ناخن کو کاٹنا چاہیے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ناخن جو بہت ساری بیماریوں کی وجہ بھی ہوتی ہے، اگر ان کو برابر کاٹا چھاٹا یا تراشا یا صاف نہ کیا جائے تو یہ بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتے. پتہ ہے آپ کو، آپ کام کرتے ہیں بہت ساری بار اور غلاظت اور میل ناخنوں میں اٹک جاتا ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ اپنے ناخنوں کو اللہ رحم کرے پتہ نہیں کتنے کتنے مہینے بڑھا دیتے ہیں اور ناخن نہیں لگتے. یہ ناخن وائٹ لگتا ہے اور یہاں سے کالا ناخن شروع ہوتا تھا، میل بھر بھر کر وہ پورا بلیک رہتا ہے، ٹھیک. پھر کبھی کوئی موقع محل شخصیت یا انسپیکشن ہو تو جلدی جلدی وہیں توڑ کے پھینک دیتے لوگ اس کو، ارے اب چیکنگ ہو رہی ہے تو اب کیا کرنا، ٹھیک ہے. یا پھر جب کوئی کہتا ہے کہ کتنے غلیظ آدمی ہو، اتنے ناخنوں کو بڑھا لیا، گندا اور میل بھر لیا، تو تب پھر احساس ہو رہا ہے ناخن واقعی میں گندے، ہمیں کاٹنا چاہیے. اور یہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ یاد رکھیے ناخنوں کے اندر جو غلاظت جمع ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں اس معاملے میں سترک رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے کہ ناخنوں کا کاٹنا فطرت سے ہے اور یہ پارٹ آف ہیومن نیچر ہے، انسانی فطرت کا حصہ ہے. جو ایسا نہیں کرتا ہے وہ غیر فطری عمل کر رہا ہے، ان نیچرل ایکٹ کر رہا ہے. یاد رکھیے جو ناخنوں کو نہیں کاٹتا ان کو بڑا کر لیتا ہے شیطانوں کی طرح، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا ناخنوں کو کاٹنا یہ انسانی فطرت سے ہے. اب ان کو کب کاٹنا ہے؟ تو آئیے صحابہ سے جو عمل ملتا ہے وہ یہ روایت جو ہے شرح سنہ کے اندر آپ کو ملیں گی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہر جمعہ اپنے ناخنوں کو تراشا کرتے، ہاتھ کے اور پیر کے، یاد رکھیں. تو آپ کوشش کریں کہ ہر جمعہ آپ بھی ناخنوں کو تراشا کریں. مطلب اگر ناخن تراشنا اگر کوئی اچھا وقت ہے تو وہ وقت کون سا ہے؟ جمعہ کے دن. تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ ہو سکے تو جمعہ کو کم از کم، مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کو ہی کرنا ہے، لیکن جمعہ کے دن چونکہ انسان غسل لیتا ہے، غسل سے پہلے اگر صفائی کر لے تو بہت خیر، بہت اچھے کی بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر نہ ہو سکے تو جب ضرورت پڑے، جیسے مثال کے طور پر کسی انسان کے ناخن 2 ہفتے میں بڑے ہوتے ہیں، مطلب 1 ہفتے میں اتنے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں کہ اس کو کاٹنا مطلب وہ ایک درد سری ہوتی، اتنا دھر کاٹو، اس لیے کہ ایکسٹرا کٹنے کا چانسز بڑھ جاتے ہیں، پھر وہ تکلیف اور بے چینی اور انگار ہوتی ہے نا، جلن ہوتی ہے. تو وہ 2 ہفتے میں کاٹے، لیکن کوشش یہ کرے کہ جمعہ کو فکس کر لے کہ یہ جمعہ یا نیکسٹ فرائیڈے یا اس کے بعد کا فرائیڈے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، ورنہ ایسا ہوا کہ ضرورت تو ہے آج کاٹنے کی، جمعہ چلا گیا تو آپ بول رہے ہیں اگلے جمعہ ہی کاٹوں گا، یہ ایسا نہیں ہے. لیکن ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ناخن کاٹا کرتے، مونچھیں تراشا کرتے، اور وہ دن تھا جمعے کا دن. تو ہم بھی کوشش کریں. جی ہاں، ناخن کاٹنے اور بال کاٹنے میں کوئی مقرر سمے نہیں ہے اسلام میں. جیسے ہی آپ کے ناخن بڑے ہو جائے آپ کو کاٹ لینا چاہیے. بہتر ہے کہ ہم جمعے کے دن کاٹیں. لیکن ہندو دھرم کے مطابق اب اس میں کون سی سائنس ہے کہ ہر دن ہم ناخن یا بال نہیں کاٹ سکتے؟ اگر ناخن بڑے ہو جائے پھر بھی شاید اسی سمے کے مطابق ہی کاٹنا پڑے گا. اب وہ کون سی سائنس ہے وہ تو مجھے معلوم نہیں، یہ تو گرو لوگ ہی بتا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی صحیح ہو، اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. خیر، آپ کی اس کے اوپر رائے کیا ہوگی دوستو؟ کامنٹ میں لکھنا مت بھولیے گا. تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی. السلام علیکم.